صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درجہ رابعہ کے طلباء کرام، آج ہمارے سبق کا جو خلاصہ ہے وہ آپ سن لیجیے۔ تفسیر جلالین صفحہ نمبر 139 جو علمیہ سے چھپا ہوا نسخہ ہے، تیسرا پارہ شروع کرنا ہے تلک الرسل سے۔ اس سبق میں انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیچھے سے ذکر ہوتا چلا ہے نا، پیچھے ہم نے متعدد نبیوں کا ذکر پڑھا، قبلے کے بارے میں پڑھا، مطلب قبلے کی جو تحویل ہوئی تھی اس بارے میں پڑھا، انہیں بے شمار انبیاء علیہ نبینا علیہ مرسلین کا پیچھے جو ذکر ہوا، اب یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے تلک الرسل، یہ جو رسول انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان میں بعض سے کیا ہے افضل ہے۔ ویسے تو یہ احکام تمام رسولوں کے بارے میں جاری و ساری ہوں گے، لیکن اس میں خاص طور پر تین انبیاء علیہ نبینا، تین نبیوں کا ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں ذکر خیر ہے، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہے، اور جناب رسولت مآب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ذکر خیر ہے۔ اس سبق میں جہاں ہم یہ پڑھیں گے، اللہ عز و جل نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں شروع میں تلک الرسل، تلک الرسل مطلب تلک معنی، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے یہ وہ رسول ہے، فضلنا بعضهم علی بعض، جن میں ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی، فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت میں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیا عطا فرمائی، فضیلت دی۔ آپ دیکھیے ادب کا تقاضا اللہ عز و جل کی ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات مبارکہ ہے، اس ذات نے کیسا درس دیا اپنے بندوں کو۔ جب آپ انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کریں گے، ادب کا دامن اتنا آپ کو محتاط بننا پڑے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اگر یوں بھی لکھا ہوتا نا کہ ان انبیاء میں بعض سے ادنا ہے کہ نہیں، یقینی بات ہے نا، بعض سے ادنا ہے، لیکن ادب کا طریقہ کیا سکھایا گیا، ادنا نہ بولا کرو، بلکہ کو بعض سے کیا ہے، افضل ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ان میں کہا گیا کہ بعض سے کیا ہے، افضل ہے۔ ہاں، اس کی تشریح میں ہمارے علماء کرام نے یہی لکھا ہوا ہے، ہمیں اپنے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی فضیلتیں، وہی افضلیت بیان کرنی ہے جس کا ورود منصوص، یعنی جو قرآن میں آیا ہو، احادیث میں جو آئے ہو ان کی فضیلتیں، یا علماء حق اہل سنت والجماعت کے جو معتبر اور ثقہ علماء کرام نے جو انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے توصیف، تعریف ذکر کیے ہیں، صحابہ نے جو ذکر کیا ہوگا، ہمیں امت تک وہی کیا کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ اب اس آیت مبارکہ کی شروعات ہو رہی ہے تلکا سے، کس سے ہو رہی ہے؟ جب ہم اس میں اشارہ کو دیکھتے ہیں، اس میں اشارہ کے لیے ضروری یہ ہے کہ مشار الیہ ہوتا ہے، پھر اس میں اشارہ کہ ابن قوانین، اس میں اشارہ بعید کی استعمال، قریب کے لیے استعمال ہے کہ نہیں؟ اور جب ہم اس میں اشارہ تلکا کو پہلے دیکھتے ہیں، تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ مؤنث کا ہے، آگے کیا لایا ہے؟ الرسل لایا گیا ہے، مذکر لایا گیا ہے، تو بظاہر یہ رول کے مطابق نہیں ہے، وہاں مؤنث یہ مذکر، اس میں مطابقت بظاہر نہیں لگ رہی ہے۔ تو چونکہ اس کا جواب ہم نے بنیادی نحو کی کتاب میں پڑھا ہوا ہے، جو جمع مکسر ہوتا ہے وہ واحد مؤنث کی حکم ہوتا ہے، جو جمع مکسر ہوتی ہے آپ نے پڑھا ہے، اگر مثال کے طور پر یہ ہو وہ ہو تو وہاں یہ لانا وہ لانا جائز ہے، جو صرف کی اور نحو کی کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں آپ نے درس وغیرہ پڑھے ہوں گے اپنے اساتذہ کرام سے۔ بہرحال فرمایا تلک الرسل، یہ وہ رسول ہے۔ کون سے رسول؟ جن کا پیچھے سے تسلسل گزرتا آیا ہے، آگے نا پیچھے سے جو میں نے مرسلین کا جو ذکر ہوا ہے، تلک الرسل۔ اب تلکا جو ہے اس میں اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ قریب کے لیے حاضی، مؤنث اگر ہو تو حاضی، مذکر اگر ہو تو حاضا، مذکر اگر بعید ہو تو اس کے لیے ذالکا، مؤنث اگر بعید ہو تو تلکا۔ تو یہاں پر بعید لایا گیا، جبکہ محل کا تقاضا یہ تھا تو حاضی ہی آنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے، تلکا جو بعید لایا گیا ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی شان، اس کا مرتبہ، اس کا اعلیٰ مقام دکھانا ہوتا ہے، ہم وہاں پر رول کو کیا کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ یہ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوا، دروس و بلاغت میں اسماء اشارہ کا جہاں پر سبق ہے، وہاں پر یہ چیز مذکور ہے کہ جب مشار الیہ کا اس کی منزلت، اس کا مقام و مرتبہ دکھانا ہوتا ہے، وہاں پر رول چینج ہو جاتا ہے، وہاں قریب کے بجائے بعید لایا جاتا ہے۔ پہلا ہی پارہ جب ہم کھولتے ہیں، پہلا ہی صفحہ جب ہم کھولتے ہیں، الف لام میم
ज़ालिकल किताब, हालांकि किताब हमारे हाथ में होती है। तकाज़ा और महल कंटेक्स्ट ये था, मुक्तज़े हाल ये था, हम क्या पढ़ते अलिफ लाम मीम हाज़िहिल किताब, हाज़ल किताब, ठीक है, ज़ालिकल किताब या हाज़ल किताब, लेकिन हाज़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा ज़ालिका, वजह कि इसकी मंज़िलत की वजह से, इसके अदब मतलब इसके मरातिब की वजह से। हालांकि यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक लॉजिक ये भी बयान किया हुआ है, यहाँ पर जो ज़ालिका लाया गया है, कौन है, देखिए दरवाज़ा कौन खोल रहा है, दरवाज़ा खोला। तो इसमें जो ज़ालिका वहाँ पे एक और इशारा वहाँ पे मुफस्सिर ने ये भी किया है, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब आलम अरवाह में जब अम्बिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह पाक ने अपनी शान मशवरा फरमाया था, एक कुरान पाक में मीखा जब उनसे लिया गया था, तो वहाँ पर ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया गया था, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब आप दुनिया में आएंगे हम आपको क्या देंगे, किताब देंगे। तो ज़ालिका से उस किताब की तरफ क्या है, इशारा। लेकिन ग्रामेटिकली बलागत के बाद हम ये कह सकते हैं ज़ालिका जो लाया गया है किताब की मंजिलत की वजह से, ऐसे इन रसूलों की आला मंजिल पर होने पे, यानी बेहतरीन शान होने पर क्या लाया गया है, तिलका लाया गया है। अब देखिए आगे फरमाया तिलका रसूल, ये जो रसूल है, तिलका को आगे बताया जो मुफस्सिर ने निकाला है मुब्तदाउन, ये क्या है, मुब्तदा है, ठीक भाई साहब। आगे और रसूल है, आगे फरमाया सिफतुन, माना क्या है, माना ये निकलेगा आप तिलका और अर रसूल, इसको जब हम कंबाइन कर देंगे तब जाकर ये मुब्तदा बनेगा, वरना बिजात ही तिलका ये मुब्तदा नहीं है। क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा हुआ है नहव की बुनियादी किताबों में, इसमें इशारा के बाद दो चीज़ें आती है, या तो नकरा आता है या मारब बिल्लाम आता है। अगर नकरा आ गया तो डायरेक्ट मुब्तदा खबर की तरकीब करेंगे हम। मिसाल अगर मैं कहूँ ना ज़ालिका कलमुन, वो कलम है, हाज़ा किताबुन, ये हाय माशाअल्लाह, ऐसे हम कहेंगे तिलका मदरसतुन, वो मदरसा है, यानी जिसमें मुरक्कब ताम पूरा माना आ जाए, ठीक है, जिसमें एक चीज़ का हमल दूसरे पे हम करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँगा तिलकल मदरसा, तो वो मदरसा, तिलकल मदरसा, देखो माना में फ़र्क, तिलकल मदरसा तो वो मदरसा। आप देखिए ज़ालिकल किताब, वो किताब, या हाज़ल किताब, ये किताब। लेकिन जब मैं बोलता हूँ हाज़ा किताबुन, हाज़ा, यानी इसके बाद में जब मैं नकरा लाता हूँ हाज़ा किताब का माना क्या करूँ, ये किताब है, हम इसके मौजूदगी का क्या लगाते हैं, हुक्म लगाते हैं। तो पता चले इसमें जब हमल आ जाए तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, बात समझे। लेकिन जब इसके बाद आप मुअर्रब बिल्लाम लाए तो ये जुमला नहीं बनता, बल्कि जुमले का जुज़ बनता है। तिलका रसूल, ये रसूल या वो रसूल, क्या आगे आपने किस चीज़ का हुक्म लगाया, उनको माना गया, उनका इनकार किया गया, उन्होंने तबलीग रिसालत का काम अंजाम दिया, वो उलुल अज़्म हस्तियाँ हैं। जब तक आगे आप हुक्म नहीं लगाएंगे तब तक ये पूरा जुमला नहीं बन पाएगा। तो तिलका रसूल जो इनने मुफस्सिर ने जो यहाँ पर निकाला, इसमें इशारा अर रसूल को क्या माना इन्होंने, इसमें इशारा मुझे मुशारा इलैहि अलिफ लाम के साथ क्या निकाला, सिफतुन, यानी ये बताने के लिए क्या है, सिफत है। यानी जो तिलका है वो मौसूफ है, ये क्या है, सिफत है। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं उसमें नहव की किताबों में। यहाँ पे मुसन्निफ ने एक चीज़ को लिया है, हम अगर अपने एतबार से, ज़ौक़ के एतबार से, अपने इसको क्या बोलो मुताले के एतबार से देखें तो सिफत उन्हें नहीं, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों आप अत्फ़ बयान भी लिख सकते हो, बदल भी निकाल सकते हो। लेकिन मुफस्सिर की गर्ज़ ये है, इन्होंने किसको तरजीह दी, सिफत को तरजीह दी। लेकिन आपने अगर आप खुलासतुन नहव में, ये निसाबुन नहव जो है इल्मिया किताब, उसमें देखिएगा इसमें इशारा में बाकायदा लिखा सबक में, इसमें इशारा के बाद अगर मुशारन इलैहि मुअर्रब बिल्लाम आ जाए, क्या जाए, वहाँ तीन तरह की तरकीब दुरुस्त है। एक तरकीब मौसूफ सिफत भी कर सकते हैं हम, एक तरकीब अदल मुबदल में बदल भी कर सकते हैं, एक अत्फ़ बयान भी कर सकते हो आप। ये तीन तरह की तरकीबें आपको करने की क्या है, इजाज़त है। तो यह इन्होंने एक को लिया तो ये भी दुरुस्त है। आगे फरमाया वल खबर, इसकी आगे क्या आ रही है अब, खबर। खबर क्या है, फद्दलना बअदहुम अला बाद बअदहुम अला बाद, अल्लाह ताला फरमाता है हमने इनमें एक को दूसरे पर क्या फरमाई, फजीलत अता फरमाई, फजीलत दी। तो यहाँ लाई खबर, और खबर किसे लाई, जुमला फ़ेलिया से। ये बताने के लिए खबर जो होती है उसका इसम होना ज़रूरी नहीं है, खबर जो होती है उसका इसम होना कोई ज़रूरी, खबर जो होती है कभी इसम भी हो सकती है, कभी जुमला भी होती है, कभी मुज़ारा से आ सकती है, कभी माजी से आ सकती है, वट एवर जो खबर के रूल है वो आप पढ़ चुके हैं शरह जामी वगैरह में। फरमाया हमने रसूलों में बाज़ को बाज़ पर क्या दी, फजीलत दी। ये बात आपको याद रखना चाहिए, यहाँ पर हमारे उलमाए किराम का इजमा मौजूद है, बाज़ अम्बिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बाज़ अफजल है,
وہ اس سے افضل، یہ اس سے افضل، یہ اس سے افضل، وہ اس سے افضل، وہ اس سے افضل، حتیٰ کہ یہ سلسلہ برابر پہنچے گا جناب رسالت مآب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی واقعی قطعاً جزماً یقیناً تمام انبیاء اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہے، افضلیت کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے بارے میں فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک آپ دیکھیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اس حاشیے علمیہ والوں کے انہوں نے لکھی ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ ان سے اسے لطف اندوز ہو جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا کیا شان انہوں نے لکھی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر کیا عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی، کیسے؟ بالتخصیص ہی، ہم نے اس رسول کو جس کو ہم نے فضیلت دی، ہم لیں گے مثال حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو ہم نے کیا کیا، خاص کیا، بالتخصیص، کس سے؟ بمنقبۃ، منقبت کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، لیست لغیرہ، جو منقبت دوسرے کے موجود نہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سی خوبی ہے، خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، روح اللہ، ہے نا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے، حبیب اللہ۔ وہ خلیل، وہ کلیم، وہ روح اللہ، مگر یہ کیا ہے، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ شاعر نے کیا فرمایا، طور اور معراج سے ہوتا ہے قصہ آیا، خود کا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے۔ فرمایا کلیم اور حبیب میں جب پوچھا گیا ہمارے علماء سے فرق کیا ہے، کہا کلیم خود جاتا ہے کوئی طور پر کیا کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اللہ پاک کی شائن شان گفتگو سن لیتا ہے، اور کلام اور رب کے دیدار کے بارے میں عرض کرتا ہے، ربی ارنی انظر الیک، اے مولا مجھے اپنا دیدار عطا فرما۔ وہاں سے جواب کیا ملتا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن حبیب کے بارے میں کیا ہے، وہ معراج کی رات 27 رجب المرجب کو ام ہانی کے گھر میں یا حتیم کعبہ میں یا جہاں پر بھی آپ آرام فرما رہے تھے، آپ اپنے چشمان مبارک کو بند کر رہے ہوں گے، جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، آپ کے قدمان مبارک کو بوسہ دیں گے اور کہیں گے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اور جب دیدار کی بات آئی، پھر دیدار کے بارے میں کیا فرمایا سورہ نجم میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب جتنا دو کمانوں میں قریب ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ ہم کیسے خاموش رہ سکتے؟ آپ نے کیا فرمایا اس حوالے سے، ہے نا، وہ جنم کے بچڑے گلے ملے تھے، جس میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے وصل و فرقت، جو قصیدہ معراج میں شاعر ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا، اس کا کنایا وہی ہے۔ بہرحال فرمایا بالتخصیص ہی، اس رسول کو جس کا ہم نے کیا دی، فضیلت دی، اسے ہم نے کیا کیا، خاص کیا، بمنقبۃ، منقبت کے ساتھ، لیست لغیرہ، جو غیر میں موجود نہیں۔ یہ بیان ہے یہاں پر مصنف نے جو بتخصیص ہی بمنقبت ہی، جو مفسر نے یہاں پر تفسیر کی، یہ تفسیر نکالنے کا مقصد اور مدعا جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کا یہی ہے فقط، کہ یہاں پہ انہوں نے وجہ تبدیل بتا دی کہ ایک نبی کو جو فضیلت ملی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کو نکالنا مقصد تھا۔ بعض میں کہ تفسیر کی مقصد کیا ہے، جو کہا نا ہم نے بعض کو بعض پر کیا دی، فضیلت دی، تو وجہ فضیلت کیا ہے، وجہ فضیلت، وجہ شہرت، وجہ جو آپ کی ان کی منزلت، علم ہے، تقوی ہے، کیا ہے، تو یہ بتانا مقصد ہے۔ اور یہاں پر ضمناً ایک بات مزید یاد آ گئی، آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں یہ غالباً ہے، لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں میں کسی کے درمیان فرق، یہاں قرآن میں کیا کہا گیا، فضلنا، بعض فضیلت دی ہے، تو ادھر فرمایا گیا فرق نہیں کرتے، ادھر فرمایا فضیلت دیتے۔ وجہ کیا ہے، ایک ہے نفس نبوت، نبی ہونا، ایک ہے کمالات۔ نفس نبوت میں سب برابر، نفس نبوت میں سب کو نبوت دی کہ اس میں سب برابر، لیکن اس نبوت سے جو پھر چشمے پھوٹے، کمالات ظاہر ہوئے، معجزات ظاہر ہوئے، اس میں سب برابر، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ بات سمجھ گئے؟ کیا فرماتے یا رسول اللہ قیامت کی تو مجھے اجازت دیجیے، جب آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، جب بڑے بڑے انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کبریٰ کے لیے دروازہ اوپن نہیں کر پائیں گے، کیونکہ رب کی مشیت یہی کہ اس کا دروازہ کون اوپن کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس محشر کے میدان میں جب میں دیکھوں گا آپ کے کمالات، اس رضا کو یا رسول اللہ کلام کرنے کی اجازت دینا، میں سارے نبیوں کے پاس جاؤں گا اور نبیوں سے کروں، انبیاء سے عرض کروں، کیوں اے مالکو، یہ نہیں کہوں گا کہ اے عام انسان ہو، تب بھی کہوں گا آپ کیا ہو، لیکن شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ نے اوپن نہیں فرمایا، انبیاء سے کروں عرض اے مالکو، کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی؟ بات سمجھ گئے؟ تو فرمایا منہم، ان رسولوں میں سے، منہم ہے نا، ان رسولوں میں سے من کلم اللہ، نہیں من کلم اللہ،
मन कल्लम अल्लाह, अल्लाह फाइल बनेगा ना। अल्लाह ताला ने इसका तर्जुमा यूं ही किया है कि इनमें से किसी से अल्लाह ने कलाम फरमाया, अल्लाह ने कलाम फरमाया है। तो कलाम की निस्बत की तरफ अल्लाह पाक की तरफ, ये तो तयशुदा है, हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि कलाम करने वाली ज़ात कौन से है, ये रब ने जिसके साथ कलाम फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम, इसीलिए अल्लाह का क्या है मूसा अलैहिस्सलाम का मूसा। यहाँ पर जो कलाम किया ना, आप देखिए कलाम तो तमाम नबियों से हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उस कलाम की नौयतें जहात मुख्तलिफ होती थी। बाज़ का कलाम बतौर इल्हाम के होता था, किसी फरिश्ते के वास्ते से होता था, लेकिन यहाँ पर जिस कलाम की बात हो रही है एक पर्टिकुलर खास कंडीशन है, बगैर किसी वास्ते के, बगैर किसी दरमियान में किसी मलक का कोई वास्ता कनेक्शन, बराह रास्त रब ने इनसे क्या फरमाया, कलाम फरमाया। इतने बात समझ आ गई। आगे क्या फरमाया, वरफा, क्या फरमाया, वरफा बुलंद फरमाया, बादहुम बाज को इन रसूलों में से, दरजात बाज के दर्जात बुलंद फरमाए, कोसों बुलंद फरमाए। अब देखिए इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफई अलैहिर्रहमत ने क्या मुराद लिया है बाज से, आगे पढ़ो क्या लिखा है, मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लिखा हुआ है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिखा है कि नहीं लिखा, कुरान पाक में नाम मेंशन है, कुरान पाक में नबी पाक का नाम मेंशन है क्या, नाम नहीं लिखा ना, क्या लिखा, बादहुम, क्या लिखा है, बादहुम, लफ्ज़ बाज की निस्बत किधर की, हुम की तरफ, यानी लफ्ज़ बाज की इजाफत की तरफ की, हुम से मुराद तमाम मुरसलीन, इन मुरसलीन में से बाज के अल्लाह ने क्या फरमाया, दर्जात। अब देखिए यहाँ पर जो बाद है, बताइए ये मुतय्यन है या मुबहम है, मुबहम है ना, मुबहम है ना, इबहाम तो इसमें कहाँ नाम मेंशन किया गया, बादुहुम लिखा हुआ है, इन रसूलों में से बाज तो यहाँ पर तो इजाफत मुबहमा है, एक मुबहम चीज़ की इजाफत की गई तमाम मुरसलीन की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ से क्या मुराद लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हालांकि ज़ाहिरन अगर हम देखें, ज़ाहिरन ऐसा लग रहा है कि ये इजाफत बतौर इबहाम के हैं, मुतय्यन नहीं है, ठीक है, इन्हें इमाम होना यूं चाहिए था, यहाँ पर डायरेक्ट नबी पाक का नाम मेंशन होना चाहिए था सरी तौर पर, लेकिन सराहतन सरकार का नाम नहीं लिया गया। लेकिन हमारे मुफस्सिरीन ने, आप किसी भी तफसीर उठा के देख लो, इमाम जलालुद्दीन सयूती को देखो, कुर्तुबी को देखो, तबरी को देखो, इब्न कसीर को पढ़ो आप, इमाम खाजिन को पढ़ो आप, ठीक है, हत्ता कि इमाम बैज़ावी को पढ़ो आप, इमाम एक बहुत बड़े इमाम जौज़ी गुजरे हैं, ज़ादुल मसीर जिनकी किताब है, उसका मुताला जब करते हैं हम, तमाम तो मुफस्सिरीन ने मुराद क्या लिया है, नबी अलैहिस्सलाम, लेकिन इजाफत कौन सी है, मुबहम के तौर पर। तो इसका जवाब मैंने जो इसका जवाब देने की कोशिश ये है, इन्हें जो नबी अलैहिस्सलाम, जो अंबिया है ना, अंबिया, इसका जवाब आप सुनिए, इसका जो अंबिया अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम है, इनमें जो बड़े मरातिब है, बड़े मकाम है, बड़ी शान है, बड़े रुतबे वाले हैं, वो कौन है, नहीं, सबसे बड़ी ज़ात कौन है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आप अपने बच्चों से पूछने घर में, बताओ तमाम नबियों का सरदार कौन है, वो क्या कहेगा, क्योंकि जब भी अफजल की बात होती है, जिसके दर्जात हमने सबसे रफा फरमाए, बुलंद फरमाए, हमारा जहन सरकार के अलावा किसी और की तरफ जाता ही नहीं है, हमारा जहन जो मुतबादिर हो जाता है किधर जाता है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। फरमाया बाज़ औकात ये होता है कि इबहाम करना पड़ता है, उस वक्त इबहाम ये सराहत से क्या होता है, ज़्यादा बलीग होता है। आप पढ़ेंगे बलागत की बड़ी किताबों में, वहाँ पे लिखा होगा है इन्नल इबहाम, जो इबहाम होता है, या इन्नल इशारा, या इशारा जो होता है, अबलगु मिनस सरी, वो सरी से क्या होता है, ज़्यादा बलीग होता है। अगर सरकार का नाम डायरेक्ट लिखते तब भी हमारा अकीदा वही था कि सबसे ओला व आला, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। अगर इशारा ने फरमाया तब भी हम कहेंगे सबसे अफजल कौन है, नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन इस बात में ज़्यादा मज़ा है, इस बात में ज़्यादा लुत्फ़ है कि नाम ना लिया गया, तब भी हमारा कहाँ जहन गया सरकार के बारे में। तो क्या जवाब देंगे, अगरचे इजाफत के बतौर मुबहम के हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बलागत का रोल है, इबहाम ज़्यादा बलीग होता है किससे, सरीह के मुकाबले में। तो ये उसी कबील से यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुहम्मदन निकालेंगे जो मफ़ूल बिही है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दराजात, उसे दर्जात क्या फरमाए, आई शबाश, किस पर, अला गैरिही, उसके गैर पर, यानी बाकी मुकाबले में इधर रखो, इधर तन्हा उनकी ज़ात को रखो। इसलिए कहा गया है उन अंबिया नबी अलैहिस्सलाम का मवेश 1,24,000 जो अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनको जितने कमालात अलग अलग दिए गए, वो सारे कमालात जमा करके प्यारे आका को अता कर दिए गए। बात समझ गए। तो अब इस बारे में अगर हमें मुताला करना है, हमें पढ़ना हो कि कहाँ पढ़ेंगे ये कमालात जो सही लिखे हो, एथेंटिक लिखे हो, तहकीक शुदा हो, जिसमें मज़ीद कोई तहकीक करने की ज़रूरत, बस आंखें बंद करने की ज़रूरत है। वो इमाम अहले सुन्नत का रिसाला तजल्लीउल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, फतवा रज़वी शरीफ जिल्द नंबर 30 में ये रिसाला मज़कूर है।
بات سمجھ گئے؟ بس پڑھنے کی بات ہے. اللہ غیرہ، ہم نے غیر پر ان کو کیا دی؟ دعوت دی. کیسے؟ بعموم دعوت، دعوت کے عام ہونے کے واسطے سے، دعوت کے عام ہونے کے ذریعے سے. دعوت سے مراد کیا ہے؟ ان کو کدھر بھیجا گیا تھا دعوت دینے کے لیے؟ آپ دیکھیے نوح علیہ السلام کو ایک خاص علاقہ، ابراہیم علیہ السلام کو ایک خاص علاقہ، ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سب عالمین کے لیے بھیجے گئے آپ. ٹھیک ہے. ایسے آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً، غالباً یہی الفاظ ہے، لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بھیجا، ڈر سنانے والا. باقی انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کی دعوت مخصوص دعوت ہے نا، ان کی شریعت کیا ہو چکی؟ منسوخ ہو گئی. لیکن نبی علیہ السلام کی شریعت کہاں ہے؟ قیامت تک رہے گی. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ اور حدیث پاک میں بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں، اُرسلت إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے سارے لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. یعنی میری جو یہ دعوت ہے بالکل عام ہے، باقی نبیوں کی دعوت خاص خطے، خاص علاقے. تو ایک وجہ فضیلت کیا بن گئی؟ آپ کی جو دعوت ہے، آپ کی جو تبلیغ کا معاملہ ہے، یہ پوری کائنات کے لیے. بات سمجھ گئے؟ ایک فضیلت. دوسرا فرمایا وَخَاتِمَ النُّبُوَّةِ، وختم نبوت، نبوت کا کیا ہونا؟ ختم ہونا. نبوت این کہاں پہ ہوئی؟ سرکار علیہ السلام پر. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، قرآن صحیح مسلم میں ہی فرمایا، ختم بالنبیون، فرمایا مجھ پر نبوت کو کیا کر دیا گیا؟ بند کر دیا گیا. یہ میں خاتم النبیین بن گیا. اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، نہ ذلی، نہ اقسی، نہ نقلی، نہ وقلی، کوئی بھی نبی میرے بعد تشریف نہیں لائے گا. میرے بعد نہیں نبی. جھوٹے لوگ ہو سکتے ہیں جو جھوٹا دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ ختم النبیین ہیں. جو آخر میں تشریف لاتے ہیں وہ سب سے کیا ہوتے ہیں؟ افضل ہوتے ہیں. دو چیز. وتفضیل امتہ، نبی علیہ السلام کی امت کی افضلیت علی سائر الامم، تمام امتوں پر. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. تم کیا ہو؟ سرکار علیہ السلام کی امت کو کیا کہا گیا؟ تم بہترین. آئے شاباش، جب امت بہترین باقی امتیوں سے، جو اس امت کا بادشاہ ہے وہ باقی بادشاہوں سے تو بہتر ہوگا ہی ہوگا. اسی آیت مبارکہ کی وجہ سے اگر ہم جائیں گے صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، امام حجر عسقلانی کی طرف جائیں گے، الاصابہ فی المعرفۃ الصحابہ وغیرہ میں کتابوں میں جائیں گے، انہوں نے انہی آیت مبارکوں سے صحابہ کرام کا عادل ہونا لکھا ہے. قرآن نے صحابہ کو، سب سے پہلے قرآن کس سے خطاب ہوا؟ قرآن نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت، اے صحابہ تم بہترین انسان ہو. اب قرآن جن کو بہتر کہے، آج کے 14 صدی کا شیخ، کوئی کینیڈا کا شیخ یا کہاں کا شیخ کہے کہ صحابہ کرام تو بہتر تھے نہیں معاذ اللہ رب العالمین، یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کمزور باتیں کرے، تو ہم ان باتوں کو نہیں ماننے والے. ہم قرآن و حدیث کے اور اتھینٹک علماء کرام، علماء حق کا فرماتے امیر علیہ سنت. آپ دیکھیں، آپ فرماتے، آپ نے اگر ماننی ہے صحابہ اہل بیت کی جو فضائل سننے، شان سننے، آپ بارہا فرماتے علماء حق کا سے، علماء آئی شباش. اتنی بات ہوئی. آگے کیا فرمایا؟ والمعجزات المتقاصرہ، آپ کو کثرت کے ساتھ معجزات دیے گئے. ٹھیک ہے، ادھر تھوڑے معجزات دیے گئے، ادھر سارے معجزات کو کیا کر دیا گیا؟ جمع کر دیا گیا. بلکہ باقاعدہ علماء نے ان معجزات کی کتابیں لکھی ہوئی ہے. الگ ایک ہو گیا کمالات کی کتاب، ایک باقاعدہ معجزات کی کتاب. نبی علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، شق القمر ہوا ہے نا، چاند کا نا، سورج واپس آ گیا. ٹھیک ہے، پاؤں ٹھیک ہو رہا ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بیماریوں کو شفا ملتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیسے خاموش رہ سکتے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سورج الٹے، پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. بات سمجھ گئے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. والخصائص العدیدہ، اور آپ کی جو منفرد تنہا خصیصت ہے، جو آپ کا ہی خاصا ہے، جو آپ کا ہی خاصا. اس پہ تو تشریح کریں گے تو آپ کو پتہ ہے نصاب بھی ہے، باقی ساری پنچایت بھی ہے. اس پہ فقیر تشریح کرے گا تو پھر تو 1 سال کے لیے اس کی ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے. آگے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ نبی علیہ السلام کو کیا دیے؟ کھلی روشن دلیل دی نا. آپ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے، کوڑی جس کو ہو، مسئلہ کوئی ہو، مردوں کو زندہ فرماتے تھے، ہے کہ نہیں؟ وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کو کیا فرمائی؟ تائید فرمائی. قَوَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو مضبوط کیا. کیا کیا؟ کیسے مضبوط کیا؟ بروح القدس، روح القدس کے ذریعے سے. اب دیکھیں یہاں پر روح کی نسبت کدھر؟ قدس کی طرف اضافت. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قدس پاک روح، جسے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، من نور ہی، نور اللہ کہا، اللہ کا نور.
پھر کیا معاذ اللہ رب العالمین آدھا نور اللہ کے پاس رہا، آدھا نور کدھر چلا گیا؟ نبی علیہ السلام کے پاس. یعنی جو حدیث نور ہے نا، اس میں بعض لوگ اسی پوائنٹ کو اعتراض کرتے ہیں. کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک قبل کل شیء من نورہ، اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی علیہ السلام کے نور کو بنایا اپنے نور سے. تیرے نبی کے نور کو بنایا آپ نے. اس پہ بد مذہب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے کہا من نوری، من تو آتا ہے جزئیت کے لیے، بعضیت کے لیے، تو آدھا نور اللہ کے پاس چلا گیا معاذ اللہ رب العالمین، آدھا نور کہاں گیا؟ مصطفیٰ کے پاس. لہٰذا اس حدیث کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اس اضافت کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں عقل کے اندر یہاں دیکھو بروح القدس کہا گیا، نہیں کہا. ہاں بعض میں کہا بروح منہ ونفخت فیہ من روحی، میں آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکوں گا. تو اس کا مطلب کہ آدھا روح اللہ کے پاس رہا، آدھا روح آدم علیہ السلام کے پاس چلا گیا. تو وہاں تشریح کریں گے وہ یہ ہے وہ ہے، اضافت تشریف کے لیے ہے، یہ نسبت کے لیے. تو یہاں پہ فرمایا بروح القدس جبرائیل، اس سے مراد کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. آپ کے حاشیے میں بھی آپ بات لکھی ہوگی اشارہ بھی الی ان اضافت روح الی القدس للتشریف والمراد به جبرائیل علیہ السلام والدلیل علیہ قولہ تعالی کل نزلہ روح القدس. اس کو روح القدس نے نازل کیا، نہیں جبرائیل علیہ السلام. اس کی مختلف آپ نے پچھلے سبقوں میں درسوں میں نے آپ کو بتایا، اس میں 4 قرات ہے، جبرائیل یا کے حمزہ کے ساتھ، یا کے ساتھ. یسیر معہ حیث پلا نا، حیث تحت وغیرہ سارا، ان کے ساتھ وہ جاتا ہے جہاں وہ جاتے ہیں، ان کو بتا کے ان کو کیا ملتا ہے؟ غلبہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انبیاء علیہ نبی علیہ السلام کو کیا دیے گئے؟ معجزات، کمالات دیے گئے. اپنی اپنی قوموں میں وہ آ گئے نا، انہوں نے کیا دکھائے؟ کمالات دکھائے. اب لوگوں کو اس کے بعد کیا کرنا تھا؟ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ پاک چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ قتال کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد. کن کے بعد؟ نبیوں کے بعد. جب یہ نبی علیہ السلام دنیا میں گئے تو تشریف لے گئے، یا ان کے آنے کے بعد جب انہوں نے احکام دکھائے، خداوند قدوس کے تبلیغ سکھائے امت کو، اب اتنے سارے معاملات واضح ہونے کے بعد کیا انکار کی کوئی گنجائش تھی؟ سرکار کے بارے میں کیا کہ غالباً ایک صحابی نے یا کسی نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی برہان نہ ہوتا، اگر کوئی دلیل نہ ہوتی، تب بھی آپ کا چہرہ مبارک اتنا تابناک اور اتنا منور ہے. یہ چہرہ ہی دور سے بتا رہا ہے یہ کسی کذاب کا چہرہ نہیں ہو سکتا. فنا کمالات تو اپنی جگہ رکھیے آپ، اے حبیب علیہ السلام، آپ کے جو مراتب ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. آپ کا چہرہ ہی ایسا بتا رہا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا ہو سکتا ہے. اب اتنا سارا ہونے کے بعد قوم کو لڑنا تھا، قوم کو اختلاف کرنا تھا، لیکن قوم نے کیا کیا؟ کیونکہ مطلب ان کی تقدیر غالب آ چکی تھی. بعد الرسل من بعد، آئی بعد الرسل، رسول کے بعد. اب مراد کیا ہے؟ آئی اممہم، یہ فاعل بنے گا کیونکہ پتہ ہی کس کی تفسیر ہے؟ للذین کی. وما اے شباش مقتتل الذین، قتال نہیں کرتے، الذین سے مراد کیا؟ اممہم، ان کی امتیں. ٹھیک ہے، کیونکہ الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اس کا کیا بنے گا؟ فاعل بنے گا. پیچھے آ جائے ولو شاء اللہ، اگر اللہ پاک چاہتا، خدن ناس جمیعا، تمام تر لوگوں کی ہدایت کو اگر اللہ پاک چاہتا. تو یہ جو تفسیر نکالی گئی ہے، شاء کا مفعول بتانا مقصد ہے. شاء ہے نا، شاء چاہنا، کس چیز کا چاہتا اللہ؟ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا تمام لوگوں کی ہدایت کا، تو مفعول محذوف نکالنا کیا ہے؟ مقصد ہے مشیت کا. شاء مشیت مطلب شاء، سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ شاء فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، تو مفعول کہاں ہے؟ تو مفعول نکال دیا. خود الناس جمیعا، اگر سارے لوگوں کی اللہ پاک ہدایت چاہتا، ان سب لوگ کیا بن جاتے؟ متقی بن جاتے. کن کو خطاب ہے؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھی. کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بھی اللہ پاک فرماتا اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ قتال وغیرہ نہیں کرتے، نہیں لڑتے آپس میں. لاختلافہم، آپسی اختلاف کی وجہ سے، وتدلیل بعضہم بعضا، اور بعض کو بعض کا کیا دینا؟ گمراہیت کا سرٹیفکیٹ دینا. بعض کو بعض گمراہ سمجھتے تھے. جیسے پیچھے آپ نے پڑھا یہود نصارہ کو کیا کہتے تھے؟ تم تو کوئی شے ہے ہی نہیں. نصارہ یہودوں کو کیا کہتے ہیں؟ تم تو کوئی شے ہے نہیں. یہودی کیا کہتے تھے؟ جنت میں تو کوئی جائے گا نہیں، صرف کون؟ یہودی جائے گا. نصارہ کیا کہتے تھے واپس؟ جنت میں تو کوئی جائے گا نہیں جو نصارہ ہوگا. معاذ اللہ رب العالمین. رب فرماتا ہے ولیکن، لیکن اختلافو، ان کے درمیان اختلاف ہوا ہے. لمشیتہ ذالک، کیونکہ مشیت کو تو یہی منظور تھا نا، اختلاف ہونا. فمنہم من آمن، ان میں سے کچھ وہ حضرات ہے جو کیا لائے؟ آئی بھائی صاحب، وہ تو پہلے ہی ایمان والے تھے نا.
بھائی پہلے اس اختلاف سے پہلے بھی انہوں نے کیا لایا تھا؟ ایمان لایا تھا نا. تو یہاں پہ دوبارہ کیوں کہا گا فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ؟ اس لیے امام جلال الدین سیوطی نے کیا تفسیر کی؟ ثبت، کیونکہ ایمان تو پہلے ہی تھا. یہاں پہ کیا لگا؟ ثبت، تاکہ اپنے ایمان پہ کیا رہے. وہ وجہ کیا ہے ثبت نکالنے کی؟ جو میرے ذہن میں جواب آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوبارہ آمنہ نکالتے، آمنہ سے آمنہ ہی مراد لیتے تو تحصیل حاصل لازم آتا، جو کہ مطلب محال ہے. جو چیز حاصل ہو اس کو تھوڑی دوبارہ حاصل کیا جاتا ہے. فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ، جو ان میں ایمان لائے. ایمان سے مراد کیا ہے؟ ثبت. ہاں. وَمِنْهُم مَنْ كَفَرَ، اور کچھ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. كَالنَّصَارَى بعد المسیح، جیسے نصارہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ پاک چاہتا. پڑھے آگے واضح ہے. مَقْتَتَلُوا، تو یہ قتال نہیں فرمایا. دوبارہ تاکید لائے گا نا، یہ واضح جملہ ہے. تاکید، یہ تاکید کررہ، اس کو مقرر کیا تاکید کے لیے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ پاک، وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ پاک يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ پاک وہی چاہتا ہے، وہی کرتا ہے جس کا وہ کیا فرماتا، اپنی شان ارادہ فرماتا. مِن توفیق، جس کو توفیق دے. من شاء، یعنی اللہ پاک جس کے بارے میں چاہتا ہے، جس کو توفیق دینی ہے تو اللہ پاک اس کے لیے وہی اسباب پر پیدا فرماتا ہے. وَخُذْلَانِ مَنْ شَاءَ، اور جس کو رسوا کرنا ہے اللہ پاک اس کا ارادہ فرماتا ہے. لیکن ہمیں اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے، اللہ پاک نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا، اما شاکرا و اما کفورا، اس کے لیے دو راستے بنائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے راہ راست صراط مستقیم بھی بتا دیا اور شیطان کا راستہ بھی بتا دیا. ایسا نہیں کہ ہم نے کسی کو مجبور نہیں کیا. بات سمجھے؟ آگے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین، اے ایمان لانے والو، انفقوا، ہے خرچ کرو. سا کیا کرو؟ خرچ کرو. من مما اس میں سے، رزقناکم، جو ہم نے تم کو کیا دیا، جس سے ہم نے دیا. آگے کیا لکھا؟ زکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو. تو مفسر علیہ رحمہ کی مقصد جو ہے زکوٰۃ نکالنے سے، یہاں پر جو انفاق کے استحبابی مراد نہیں، انفاق کی وجوبی مراد ہے. آپ دیکھو بیٹا، نفلی صدقہ کرنا مستحب ہے نا. کوئی پابند بنائے کہ شریعت ہمیں کہ ہم نفلی صدقہ کر لیں؟ ہاں. لیکن یہاں پہ جو زکوٰۃ نکالنے سے، یہاں پہ کس انفاق کی بات ہو رہی ہے جو وجوب ہے، جو اوبلیگیٹری ہے. کیا ہے؟ اوبلیگیٹری. اوبلیگیٹری وہ تھنگس ہوتی ہے جن کا کرنا ضروری ہے. بات سمجھے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ایسے سپلیمنٹری کے طور پر، مطلب آپ کرو یا نہ کرو. جیسے اہل بیت کرام کی محبت اوبلیگیٹری ہے، یہ کہ بھی معاف نہیں، یہ واجب ہے، کرنا ہی کرنا پڑے گا. لیکن نفلی روزہ رکھو تو ثواب، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں. ایسے یہاں پر جس انفاق کی بات ہو رہی ہے کہ کون سا انفاق ہے؟ اوبلیگیٹری، وجوبی انفاق ہے. اس لیے زکوٰۃ نکالا نا. ٹھیک، کیونکہ اس پر کرینہ کیا ہے؟ آگے اس پر مقام وعید ہے، مطلب وعید کا اشارہ ملتا ہے. اب جس بات پر وعید کا اشارہ مل جائے، یہ دور سے پتہ چلتا ہے وہ کوئی مطلب ایسی کوئی اس کو کیا بولتے، مباح چیز پہ وعید نہیں ہوتی نا. وعید کس پہ ہوتی ہے؟ جو چیز ضروری ہو. آپ خرچ کرو میں سے جو ہم نے رزق دیا. کب خرچ کرنا ہے؟ آخرت میں. ہاں، اس لیے دعوت اسلامی کا ساتھ دو. دعوت اسلامی ڈونیشن بھی جمع کرواتی ہے. ٹیلیتھون آنے والا ہے. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس دن سے پہلے جس دن پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. پھر ولا خلہ، نہ کوئی یاری دوستی ہوگی اس دن. ٹھیک ہے. ولا شفاعت، کوئی شفاعت نہیں. دیکھیے، لا بیع زبر ہے، ولا خلہ زبر ہے، ولا شفاعت زبر ہے. مبنی پر فتح ہے کیونکہ یہ لا نفی جنس کا کیا ہے؟ اسم ہے. لا نفی جنس کی آپ نے اسم کی صورتیں پڑھی ہوں گی. ٹھیک ہے. مضاف، مشابہ مضاف، اور مبنی پر فتح، جبکہ وہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. جبکہ کیا ہو؟ نکرہ ہو. لیکن بعض لوگوں نے اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، تو اس میں پڑھا لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعت. اس سر میں آپ نے پڑھا ما ولا مشابہ بلیس، اس کا اسم یہ آتا ہے، وہ آتا ہے. ٹھیک ہے. جو بھی اس کی تشریح ہوگی پھر اپنے اعتبار سے. لیکن یہاں پر ہم یہی معنی کریں گے، یہاں پر جو ہمارے پاس نسخہ موجود ہے، اس میں جو زبر ہے، اس بات کی طرف مشیر ہے. یہ مصنف کی بات اشارہ کرتی ہے کہ یہاں پر انہوں نے کیا مراد لیا ہوا ہے؟ لائن ریفیجز کا اسم. کیا بیان کیا؟ اس دن سے پہلے جس دن کوئی بائی نہیں ہوگی. بائی کی تفسیر کر رہے ہیں فدا، کوئی فدیہ ودیہ نہیں ہوگا. ہاں، فرما رہے ہیں فسر البیع بالفدا لانه سببہ. یہاں پر بیع کی تفسیر کس سے کی؟ فدا سے، فدیہ وغیرہ سے، کیونکہ وہ اس کا کیا بنتا ہے؟ سبب بنتا ہے. آگے ولا خلہ،
کوئی کھلا ولا نہیں ہے، کھلا صداقت، کوئی دوستی یاری دوستی نہیں ہے. تنفعو جو کیا دے آپ کو نفع دے. قرآن تو پڑھا ہے نا ہم نے. قرآن میں کیا کہا ہے اس مقام پہ؟ قرآن میں اس مقام پہ غالباً وہ الفاظ مجھے یاد نہیں، غالباً یہی الفاظ ہوں گے. الاخلاء ہے نا قرآن پاک میں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون. غالباً یہی الفاظ ہے. قرآن فرماتا ہے قیامت کا منظر ہو اخلا، جو پکی یاری ہوگی. کیا ہوگی؟ اس دن بھی آپس میں کیا بن جائے گا؟ وہ دشمنی بن جائے گی. الا المتقین، مگر جو متقین والی ہوگی ان کی جو یاری ہوگی وہ کیا رہے گی؟ سلامت رہے گی. ولا شفاعت، اس دن کوئی شفاعت نہیں. مطلقاً نفی کر دی شفاعت کی، ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ ولا شفاعت ہے نا مطلقاً. لیکن مصنف نے آگے کیا تشریح کی؟ بغیر اذن ہی، بغیر اللہ کی اذن سے. مصنف نے اس کو مقید بنا دیا. بنایا کہ نہیں بنایا؟ ولا شفاعت مطلق تھا لیکن کیا بنا دیا؟ مقید بنا دیا. وجہ یہ ہے اسی قرآن کے تعلق سے، اسی قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون شفاعت کرے گا رب کی بارگاہ میں الا باذن، مگر اللہ کی اذن سے. ہے کہ نہیں؟ یہاں پر شفاعت کی نفی لگ رہی تھی، مطلق نفی، لیکن اس کی وضاحت خود قرآن پاک میں کیا ہے؟ موجود ہے. تو لہٰذا ہم نے یہاں پر اپنی رائے سے مصنف نے مطلق کو مقید نہیں کیا. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ تو ولا شفاعت بغیر اذنہ وہو یوم القیامت، وہ کیا ہے؟ قیامت کا دن. وفی قرات، ایک قرات میں کیا؟ برفع ثلاثت، تینوں کے رفع کے ساتھ. خلۃ بیع شفاعت، واضح ہے. والکافرون، ام کافر چھ ہم الظالمون، یہ کیا ہے؟ ظالم لوگ ہیں، حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں. اخیار الدین سبق کی طرف دیکھو. والکافرون، کافر کس چیز کا نام پڑا ان کو؟ کس چیز کا انکار کر دیا؟ آگے کہا باللہ، اللہ کے انکارے بن گئے. جب اللہ کی انکار کر دیا رب کے رب ہونے کا تو کافر تو بنیں گے نا، اور کیا بنیں گے؟ عائشہ او بما فرض علیہم، یا ان چیزوں کا انکار کر دیا جو چیزیں ان پر کیا کی گئی تھی؟ فرض کی گئی تھی. آپ بتاؤ، ان پر بنی اسرائیل پر ہفتے کو شکار کرنا منع کیا گیا تھا، مچھلیاں جمع کرنا منع کیا گیا تھا. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی اونٹنی کو پریشان کرنا منع کیا ہے. تم پریشان نہیں کرنے نا اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں وہ ایک نشانی تھی، ناقۃ اللہ کہا گیا نا. لیکن انہوں نے ان سب کا کیا کیا؟ انکار کیا. تو یہ کیا بن گئے؟ کافر بن گئے. اگر یہاں پر عمل مراد ہے، اس صورت میں یہ کفر حقیقی نہیں ہوگا، کفر مجازی اور صورتاً کفر ہوگا. کیونکہ عمل کا انکار کرنا، اگر کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، تو جب تک وہ شراب کو حلال سمجھ کر نہیں پیے گا تب تک وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں بعض روایتوں میں اگر آتا ہے جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. انہیں ہم کافر کی تشریح مزید ڈیپ لکھی ہوئی ہے. کفران نعمت کو اس نے کیا کی؟ ناشکری کی. اس کو تو یہ کرنا تھا کہ اپنی نماز، اب بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے کس سے؟ نماز سے. یعنی اپنے بندہ ہونے کا شکر کیسے کرتا؟ تو نماز اس نے نہیں پڑھی، اس نے کیا کیا؟ کفر کیا. مطلب اس نعمت کا کیا کیا؟ ناشکری کی. تو اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا ہے تب تو کوئی چانس صحیح نہیں ہے، تو کفر حقیقی ہے. ٹھیک ہے، مرتد بن جاتا ہے اس سے انسان. یا اگر معاملات کا انکار کیا تو وہاں پر مجازن اور صورتاً کیا ہے؟ وہ کفر ہے. حقیقت وہاں پہ کوئی کفر نہیں ہے. اللہ پاک ہمیں. اچھا آگے ہم ظالمون، ظالمون کیوں کہا ان کو؟ لوضعہم، ان کے رکھنے کی وجہ سے. امر اللہ، اللہ کے معاملے کو فی غیر محل ہی، غیر محل میں اللہ کے معاملے کو رکھا. اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ایک خدا کی کیا کر لو؟ عبادت کر لو. لیکن انہوں نے اس معاملے کو غیر کے محل میں رکھا، اپنے محل میں نہیں رکھا. لات عزا کو پوجنے لگے، باقی معبودان باطلا کو پوجنے لگے. ان کا محل یہ، اللہ کے معاملے کا محل یہ تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ، رسول اور اولو العزم ہستیوں میں سے ہے. لیکن انہوں نے کیا کر دیا؟ اس مقام کو اٹھا کر ان کو کیا بنا دیا؟ ابن اللہ کا بیٹا بنا دیا. ایسی تشریح انہوں نے کی کس کے بارے میں؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے بارے میں. لہذا اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.